یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز اینڈ ریویوز کے ساتھ میں سید حسن وقار، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہیں سید آصف شاہ۔ آصف شاہ صاحب السلام علیکم۔ شکریہ، مہربانی، وعلیکم السلام۔ آج تو خوش باش لگ رہے ہیں، ایسے ہی روزانہ یہ سنتے ایسے ہی ماشاء اللہ، اللہ کو حفظ و امان میں رکھے، اسی طرح خرم رکھے۔ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ ماہ رمضان ہے، اللہ سب کو عبادتوں کا موقع دے، صحت عطا کرے، اور عید آنے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ عید شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں صرف بچوں کی نہیں ہوتی، بڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو بڑوں کی عید کیسے ہوتی ہے یہ شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ آصف شاہ صاحب، کیا مطلب ہے کہ بڑوں کی، یعنی بڑوں کی اگر نہ بھی ہو بچوں کی کہا جاتا ہے، لیکن آج آپ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں عید بڑوں کی بھی ہوتی ہے؟ ایسے ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اصل میں عید جو ہے نا، عید ایک اسلامی تہوار ہے جو کہ ہر فرد پہ اس کو عقیدت احترام کے ساتھ منانے کی بات کی جاتی ہے، اور اپنے دین جہاں تک اس کے وسائل ہوتے ہیں اس تک منانے کی توفیق اس کو اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے دین اس کو کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر منانے کی کوشش کرے۔ لیکن عام طور پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بڑوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ عید تو بچوں کی، وہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے عید بچوں کی کہ عید میں بچوں کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا، جو کچھ لے کے دینا ہوتا ہے، جو کچھ لانا ہوتا ہے وہ ماں باپ نے لا کے دینا ہوتا ہے یا بڑوں نے لا کے دینا، یعنی اس بے فکری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بچوں عید تو بچوں کی ہے، کیونکہ بڑوں کو تو فکر ہوتی ہے کہ جو بچوں کی عید بھی کرنی ہے، بچوں کی بھی عید کرانی ہے، بیگم کی بھی عید کرانی ہے، ماں باپ کو بھی کچھ لے کے دینا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی کچھ لے کے دینا ہے۔ اس کے علاوہ دوست احباب اور عزیز و اقارب کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو عید کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمارے فیملی کے اندر بہنوں کو جو جن کی شادی ہو گئی ہوتی ہے ان کے گھروں میں کچھ نہ کچھ بھیجنا ہوتا ہے، تاکہ انہیں احساس ہو، انہیں خواہش ہوتی ہے کہ میکے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز ان کو آئے، چاہے وہ عید کا کھانے کیوں نہ آئے، چاہے عید کی سوئیاں کیوں نہ آئے، لیکن اس کے ساتھ وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تو خواہش نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جو کچھ مل جائے شکر الحمدللہ، لیکن بھیجنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے وہ والدین ہوں چاہے بڑے بھائی ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بہنوں کو اچھی سے اچھی عید جو ہے ان کو دی جائے، نہ صرف ان کو دی جائے بلکہ ان کے بچوں کو بھی عید دی جائے۔ لیکن جہاں پہ میں نے کہا کہ نہ عید صرف بچوں کی نہیں ہوتی بلکہ تیاری میں ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ خواتین کی چوڑیاں ہوں، چاہے خواتین کی مہندی ہو، چاہے خواتین کا بیوٹی پارلر میں آج کل جانا بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ تو عید نہیں ہے نا شاہ صاحب، یہ تو عید پہ وہ خوشیاں جو انسان خوش ہوتا ہے یا ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، یہ تو عید اصل میں کیا چیز ہے؟ دیکھیں عید میں عید تو ایک تو پہلے کہا جاتا ہے، عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ عید تو اپنوں کی ہوتی ہے، اپنوں سے ملنے سے عید ہوتی ہے، اپنوں کے پاس جانے سے، اپنوں کا آپ کے پاس آنے سے عید ہوتی ہے۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں تو عید تو اس حساب سے تو یہ ہوا کہ ہم مہینے میں کوئی بھی دن آپس میں ملیں تو وہ عید ہوگی، وہ اس کو بھی عید کہا جاتا ہے۔ وہ اصل میں عید کیا ہے آپ اس طرف آئیں کہ عید رمضان ہے، اس کے بعد یہ عید کیا ہے؟ بالکل، عید کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ بیسیکلی جو ہے وہ عید جو ہے وہ رمضان کا تحفہ ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے، کہ رمضان کے 30 جو روزے انہوں نے رکھے ہیں بڑے خشوع کے ساتھ، صبر تحمل کے ساتھ، اور اس میں خیرات بھی کی ہوتی ہے، بڑا کچھ کیا ہوتا ہے، فطرانہ بھی دیا ہوتا ہے۔ تو اس عید کی جو خصوصیت ہے یا اہمیت ہے، بیسکلی چھوٹی عید کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ 30 یا 29 روزوں کے بعد جو خوشی کا دن آتا ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور عید کے دن اچھی خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے باتیں کر کے آنے جانے میں۔ میں بات کر رہا تھا پہلے عید کی تیاری کے حوالے سے، کیونکہ ابھی عید کی تیاری کے کچھ دن باقی ہیں، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ عید پہ کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں، اور اس کا عروج جو ہے وہ بہرحال عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، میں سمجھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو پھر جو اللہ کی طرف سے ایک دن، وہ 2 دن ایسے دیے گئے ہیں کہ جب آپ یہ عبادت کر لیتے ہیں سارا مہینہ
تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو آپ اگلے جو اختتام پہ جو دن ہے آنے والا اس کو آپ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اب عید کی جو اصل وہ ہے کیا اس کو کہیں ضرورت ہے دین میں، عید کیوں، عید سے کیا آیا وہ چیزیں بھی ہم سیکھ پائے ہیں کہ نہیں، جو کہ رمضان نے ہمیں سکھایا، رمضان میں ہم سیکھتے ہیں۔ رمضان روزے جو ہمیں ایک طرف متوجہ کرتے ہیں، یا ہمیں یہ رمضان کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھوک پیاس اور یہ صبر، غصہ نہیں ہونا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، اپنے آپ کو یعنی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو آیا عید والے دن اس کا کوئی تصور ملتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا تصور جو ہے وہ ہے فطرانہ، یعنی عید کی نماز سے پہلے آپ نے غریب غربا کو اپنے روزوں کی زکوٰۃ یا جو فطرانہ ہے وہ نکال کے ان کو دینا، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ عید کا ایک بڑا مقصد یہ بھی آتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے سنت نبی ہے کہ قبرستانوں میں جایا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری سنت کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دوستوں کو گھروں میں بلانا، احباب کو گھروں میں بلانا، اور ان کو گھر میں بلا کے اسپیشل کھانا کھلانا، یا اسپیشل عید کی سوئیاں جو ہے جسے کہتے ہیں میٹھی عید ہے، تو میٹھی عید پہ ان کے لیے تواضع کرنا، تو یہ سب خوبصورتیاں، عبادت، یہ سب رمضان کا جو اثر ہے وہ سامنے آتا ہے عید والے دن۔ اس کا مطلب ہے عید والے دن سوئیاں کھاتے ہیں، اس لیے آپ کو صرف سوئیاں یاد ہیں، لیکن آپ کو غالباً یا تو آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف طرح سے جو پہلا دن کا کھانا ہوتا ہے، یعنی یکم شوال کو جو کھانا عید والے دن استعمال ہوتا ہے وہ یہ سوئیاں، یہ کھیر اور یہ کھچڑی، یہ پتہ نہیں یہاں نہیں، یہ اس لیے کہ اس دن کہا یہ جاتا ہے کہ پیٹ جو ہے چونکہ وہ ایک اور روٹین سے اس میں خالی رہتا ہے 30 دن، تو اگلے دن جب روزہ ختم ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا، جیسے ایک بیمار شخص ہوتا ہے وہ نرم غذا ڈاکٹر اس کو تجویز کرتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے تجویز، سیانے اور جو بزرگ تھے وہ یہ تجویز کر کے گئے ہیں کہ اس دن زیادہ ہارڈ وہ نہ کیا جائے، خوراک نہ استعمال کی جائے، تاکہ معدہ پہ برا اثر نہ ہو، برا اثر نہ ہو۔ تو اب یہ رسومات تو اب بدلتی جا رہی ہیں، میٹھے سے لوگ وہ ہوتے ہیں زیادہ شناساں یا زیادہ اچھا نہیں لگتا، لوگ چٹپٹے کھانے تیار کرتے ہیں، چاٹ اور فروٹ چاٹ، پتہ نہیں اب تو کیک شیک، یہ ساری چیزیں، لیکن خوبصورتی کی علامت ہیں بس۔ ہاں بس یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خوش ہیں، ہم خوشی زیادہ مناتے ہیں اور سختی ہے اس کی طرف کم جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس سے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو آپ کے رہن سہن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قبیلے کا ہے، کس کیا دھرم کا ہے، اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، لازم آتا ہے کہ یہ بھی شعار اللہ میں آتے ہیں، جو ان سے دین کی پہچان ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا دن ہے، تو جو آج خوشی منا رہا ہے وہ واقعی اس کا تعلق اسلامی معاشرے سے ہے اور مسلمان ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ خوشی کے ساتھ ساتھ عبادت کی طرف بھی جائے، اور جو سختی ہے دین میں اس کو بھی برداشت کرے، یہ ہماری دعا ہے۔ کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا رمضان سے، عید سے پہلے رمضان کے بہت سے لوازمات ہوتے ہیں عبادت کے حوالے سے، جیسے آج 23 گزری ہے تو 23 پہ اسپیشل اعمال ہوتے ہیں، اسی طرح 21 پہ بڑے اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت جو جماعت کے لوگ ہیں وہ 23 اور 29 کو شبینہ مناتے ہیں، مطلب مختلف انداز ہیں رمضان کو۔ جی بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم چونکہ مصروف ہوتے ہیں کاموں میں، اور ہماری توجہ پڑوس میں یا رفقا کی طرف، رشتہ داروں کی طرف کم ہوتی ہے، تو یہ 1-2 دن نکال دیے جاتے ہیں، جیسے کہ چھٹی ہو جاتی ہے حکومت اور شہروں میں، پورے ملک میں 1-2 دن یا 3 دن چھٹی سرکاری طور پر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ کر جاتے ہیں۔ صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ عید کے سب سے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں نماز کے،
جمعے کا بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا, باقی جو نمازیں ان پہ بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جتنا عیدین پہ بہت بڑے اجتماع ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے بالخصوص بڑی جگہوں پہ اس کا اہتمام کیا جائے. کیوں؟ اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عیدگاہ بنائی جاتی تھی تو عیدگاہ میں اب عید سال میں 2 ہوتی ہیں عیدیں, اور اس لحاظ سے 2 نماز ہو گئی, تو اس 2 نمازوں کے لیے اگر اب تو چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے, کھلی جگہ ہے نہیں, عیدگاہیں بھی کم ہو گئی ہیں. جہاں تک مجھے اس پنڈی شہر کا پتہ ہے, ایک عیدگاہ پیر ودائی روڈ کے اوپر ہے اور ایک عیدگاہ یہ گوال منڈی میں ہے. باقی تو مجھے کہیں ایسی جگہ مخصوص عید گاہ کے نام سے, یعنی عید کی نماز کے لیے جو مخصوص ہے, وہ نظر نہیں آتی. تو بہرحال اسلام تو وہ دین ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پہنچا, وہ اس میں کون سی بات ایسی ہے کہ جس کی کے لیے سبحان اللہ, ماشاء اللہ اور اللہ کی بڑھائی کا یعنی انسان معترف نہ ہو. جو بھی چیز اگر دین کی آپ دیکھیں تو آپ اللہ کا احسان, یعنی آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اللہ کا احسان ہمارے اوپر کتنا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ نے. لیکن شاہ صاحب دیکھیں نا, انسان بنیادی طور پر کمزور ہے, وہ لے کے خوش ہوتا ہے, اس کو کچھ ملے تو خوش ہوتا ہے. لیکن یہ عید کا موقع ایسا ہوتا ہے یا رمضان کی افطاری کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دے کے خوش ہوتے ہیں, کھلا کے خوش ہوتے ہیں, کسی کو گفٹ کر کے, اپنے پیسے خرچ کر کے, اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہماری حالت بدل جاتی ہے. دیکھیں یہ سارے جو نظام ہیں, سارے جو طور طریقے ہیں, ساری جو ہماری اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں دین میں, وہ کتنی کارآمد ہیں اور کتنی اس سے اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. بے شک نماز کا اگر ہم دیکھیں تو نماز باجماعت کی جو روزانہ کی جو باجماعت نماز ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے, گھر سے زیادہ ہے. اسی طرح پھر جمعے کی جو نماز ہے اس کی کیا اہمیت ہے, وہ اس سے بڑھ کر ہے. اب چونکہ یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم تمام فرقہ واریت کا شکار ہو گئے فرقوں میں, اور پھر فرقوں میں کیا ہر بندہ جس کو چاہے اس کا دل کرے تو وہ ایک اینٹ رکھتا ہے اور چند ہفتوں میں وہ مسجد بنا دیتا ہے. تو اس لحاظ سے, اور ہر مولوی ہر یہ مولوی کہیں گے جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ بناؤں اور میرا ایک ذریعہ بن جائے. وہ یہ دین پہ عمل کرنے سے پہ پردہ ڈالتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ اگر وہ جب وہ دین کو اپنے اوپر لاگو کرے گا, جیسے کہ نماز جمعہ ہے, نماز جمعہ جامع مساجد ہوتی تھیں, اب تو ہر مسجد جامع مسجد ہے اور ہر مسجد میں نماز جمعہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں علماء کو چاہیے کہ علماء بھی اگر غافل ہیں, ان کو یہ علم نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ڈسٹنس رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ جو لوگ اپنے محلوں کی مساجد میں نماز باجماعت پڑھتے ہیں, لیکن جمعے والے دن وہ کیا, وہ سب گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ جامع مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھیں. تو یہ ہماری ملی یکجہتی اور ہماری طاقت کے یہ وہ ایک پیمانے ہیں, یا وہ ایک بس اب اس کے لیے الفاظ میں کیا استعمال کروں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم بعض ان گھروں میں جاتے ہیں کہ جس پہ پورا سال نہیں جاتے, تو ان گھروں میں بھی جایا جاتا ہے, بھلے وہ عزیز اور اقارب ہوں, بھلے وہ غریب لوگ ہوں, تاکہ ان کے گھر میں جا کے شاہ صاحب یہ کہنا تو ماشاء اللہ جاتے ہوں گے, واقعی بھی ہاں جاتے ہوں گے, اور جن کے ہاں سال نہیں گئے وہاں بھی جاتے ہوں گے, لیکن یہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں, اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی ہے, جب ایک انسان معاشرے میں اکیلا تو ہوتا نہیں, معاشرہ بنتا ہی تب ہے جب اس میں مختلف ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, ایک سے زیادہ خاندان رہتے ہیں. تو اگر ایک خوشی منا رہا ہے, دوسرا غریب ہے, وہ خوشی چونکہ اللہ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کے وسائل نہیں ہیں تو وہ خوشی میں اس دن یعنی ہر انسان اپنی اپنی خوشی مناتا ہے, لیکن وہ چونکہ وسائل نہیں ہے اس کے, وہ اس خوشی کو نہیں منا سکتا. اللہ نے, اللہ کے نبی نے ہمیں اسی لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر جو تم سارا
سال کھاتے ہو اس حساب سے آپ کیا کر دو، فطرانہ دو، تاکہ ان کی بھی مالی مدد ہو اور وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ تو دین اسلام ہمیں ہر قدم پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کی جو یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، رحمتیں ہیں، پھر ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان ہونے کے بعد ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہم کتنا شکر ادا کرتے رہیں، ساری عمر یہ ہم پورا نہیں کر سکتے کہ اللہ کا یہ شکر ہم ادا کریں۔ تو ہمیں اللہ اس طرح کی عبادتوں کے مہینے اور اس طرح عبادتوں کے بعد خوشیوں کے دن اللہ ہمیں دکھاتا رہے۔ یہ جو ابھی رمضان کے آخری دن ہیں، اللہ سب کو یہ آخری دن کی عبادتیں کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اگلا سال ہمیں دوبارہ یہ عبادتیں کرنے کی اور روزے رکھنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق کا ہمیں صلہ تو نہیں کہیں گے، یعنی ہمیں اور موقع ملے تاکہ ہم یہ دوبارہ یہ روزے رکھ سکیں اور عبادت کر سکیں اور اللہ کی شکر ادا کرنے کا ایک ہمیں موقع ملے۔ اور اس دوران یہ بھی کہ جو ہمیں اگلے دن یا اگلے یہ جو گیپ ہے 12 مہینوں کا، اس دوران ہمیں اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، برائی سے بچائے، اور اس ملک پاکستان پہ جو اس وقت بہت مشکل میں ہے، ہر لحاظ سے مشکل میں ہے، سیاسی طور پر، امن و امان کے لحاظ سے، معاشی طور پر، تو اللہ ہماری اور ہمارے اس ملک کی مشکلات آسان کرے، ختم کرے۔ بے روزگاری، لوگ بے روزگار ہیں، لوگ اپنی عزت بچانے کے اس میں ہیں کہ عزت کس طرح بچائی جائے۔ وسائل بہت زیادہ ہیں، ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، جو ملک کو چلانے والے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور شاہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی اچھی بات ہو گئی، بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی باتیں کی آپ نے کہ اللہ پاک ہمیں جو رمضان میں ہم نے سبق سیکھا ہے صبر، تحمل کا، بردباری کا، تو وہ سارا سال چلتا رہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور جتنے اعمال کیے ہیں وہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہم ناظرین سے اب آخر میں یہ التجا بھی کریں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہم اس میں ایک ہم ماہر کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہو سکیں، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ آج سے کل زیادہ ہوں، ان میں نکھار آئے، اور ہم آپ کی جو پسند ہے اس کے مطابق آپ کو اچھی اچھی خبریں دیں، اور ہمارا جو یہ علم ہے یعنی کہ تیاری ہم ایسی کریں کہ آپ کے لیے اچھے پروگرام، اور آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ لوگ یہ محنت کر رہے ہیں اب، اور انہوں نے پروگرام اچھے کرنا شروع کیے جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اجازت چاہوں گا شاہ صاحب۔ شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اللہ حافظ۔